الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں، دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کا دل نبی اقدس خاتم النبیین سرور کونین خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا نہ ہو. کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حمیت کا جذبہ نہ ہو. اور ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، حمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ماضی میں نظر دوڑائی جائے تو جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو عاشقان رسول نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور جنہوں نے میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا تو عاشقان رسول نے ان کے ساتھ بھی کیا کیا، یہ ہم سب بخوبی آگاہ ہیں. یہ جذبہ ہے محبت کا، یہ جذبہ ہے عقیدت کا، یہ جذبہ ہے حمیت کا. میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی خاطر ہم اپنے نفس کو کیوں نہیں مان رہے؟ آج ہم اپنے نفس کے اس قدر تابع ہو چکے ہیں کہ وہ ہمیں جو کہتا ہے ہم کر جاتے ہیں. ہم سنت پر عمل پیدا ہونا چاہتے ہیں لیکن نفس ہمیں جو ہے سنت پر چلنے سے روکتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں. ایک طرف تو دعویٰ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ایک طرف ہم نفس کے بھی تابع ہیں، نفس کی بھی غلامی کرتے ہیں. یہ ہماری محبت ہے تو کیسی محبت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار ہیں، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ذرا غور و فکر تو کیجئے، کیا میری محبت کل بروز قیامت مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے گی؟ کیا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت رکھتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میری وہ محبت کل بروز قیامت حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں کروائے گی؟ اس کا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے. اس کی ایک آپ مثال یوں لے لیجئے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سب ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2. ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، اور ہر سجدے کی دعا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یعنی کہ ہم سجدے میں اللہ رب العزت کی بلندی بڑائی کو بیان کرتے ہیں. اگر میری یہ محبت بڑھ جاتی ہے اور میں کہتا ہوں مجھے اللہ جی آپ سے بہت محبت ہے اور نماز مجھے اتنی پسند ہے کہ میں 2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے کرنے لگ جاؤں،
2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے کرنے لگ جاؤں یہ سوچ کر کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، نماز سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو میں تیسرے سجدے میں کیا پڑھوں گا؟ سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھوں گا نا، اللہ کی بڑائی کی بیان کروں گا، اللہ کی پاکیزگی بیان کروں گا۔ لیکن میرے محترم مسلمان بھائیوں، ذرا سوچئے کیا وہ تیسرا سجدہ میری محبت جو اللہ اس کے رسول سے ہے وہ قبول کروائے گا؟ کیا وہ تیسرا سجدہ مجھے جنت میں لے کر جائے گا؟ کیا وہ تیسرا سجدہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب دلوائے گا؟ یقیناً نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 2 سجدے اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت یعنی کہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا، وہ راستہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چل کر دکھایا، تو 2 سجدے ہیں وہ تو جنت میں لے کر جائیں گے۔ لیکن میں نے 1 سجدے کا اضافہ کر دیا، محبت میں کیا، عشق میں کر دیا، جیسے بھی کیا، 1 سجدے کا اضافہ کر دیا، تو وہ 1 سجدہ کا اضافہ کرنے سے جنت میرے اوپر حرام ہو گئی۔ کیوں حرام ہو گئی؟ اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو توڑا ہے۔ تو دین بھی اسی طرح ہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، سب دعوے دار ہیں، سب کے دلوں میں نو ڈاؤٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، حمیت ہے، عقیدت ہے، اور اس قدر یہ عقیدت بڑھ چکی ہے کہ الحمدللہ سب عاشقان رسول بھی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں، ذرا تھوڑا سا اپنا محاسبہ کیجئے، سوچئے کہ وہ جو محبت میرے اور آپ کے دل میں ہے، کیا وہ محبت مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کروائے گی یا نہیں کروائے گی؟ میں کوئی نا امیدی نہیں پھیلا رہا، نا امیدی کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہم محبت کرتے ہیں، الحمدللہ سب محبت کرتے ہیں، حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات کی محبت ہے وہ ہم سب کے دلوں میں الحمدللہ بھری ہوئی ہے، اور خوشی ہے اس بات کی الحمدللہ کہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اور کیوں نہ کریں، کیوں نہ کریں، اتنے پیارے نبی، اتنے شفیق نبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا کی ہوئی، ایک خاص دعا عطا کی تھی کہ وہ دنیا میں خاص دعا مانگیں گے تو فوراً قبول کی جائے گی۔ تو ہر نبی نے مانگی، ہر نبی نے وہ دعا مانگی اور قبول کی گئی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا کی گئی۔ تو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب صاحب زادے اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ غم میں مبتلا تھے، تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب، آپ کو اللہ نے ایک دعا عطا کی ہوئی ہے، آپ وہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا واپس کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دعا مانگتے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا بیٹا واپس مل جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے عائشہ، میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی۔ اللہ، اتنی محبت کرتے تھے میرے نبی، اتنی محبت کرتے تھے، اس ذات سے، اتنی پیاری ذات سے پھر ہم محبت کیوں نہ کریں؟ اور الحمدللہ کرتے بھی ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مثلا ہم پیپر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سوال پوچھا جاتا ہے، ہم جواب لکھ رہے ہیں، ہم لکھتے چلے جاتے اور آخر پہ ہمارا جواب مکمل ہو جاتا ہے، لیکن ایگزامینر جو تو اس کو وہ جواب پسند ہی نہیں آتا، وہ کراس کر دیتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا میرے اور آپ کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کہیں میں اور آپ محبت میں اس قدر بڑھ جائیں کہ کہیں میں اور آپ ایسا عمل تو نہیں کر رہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر رہے ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت یہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔